کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ، اب آپ کیا سمجھتے ہیں سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس ناؤ، ٹھیک ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا علی جانا؟ بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کوئی کفریہ کلمات بنتے ہیں، گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا، اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا، انہوں نے یہ بات کی، یہ بات بہت اچھی تھی، اس پہ مبارک ہو. یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا وہ کانگریچولیشن، بہت مبارک ہو. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے. اس میں آئمہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں. عمر فاروق رضی ایون اسے ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے، شرک تو اس سے اوپر کا گناہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا، چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، برانڈ بن چکا ہوا ہے، اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں. تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں، ان دنوں میں، یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے. یعنی ایسی، اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کرسمس سیلیبریٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے. اس میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ نے ان کے خوشی میں، ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا. جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے. جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجئے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشک شوئی کیجئے. تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں آپ کیجئے. ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، جائیے ان کا پسینہ پہنچیے، ان کو پانی پلائیے، ان کو کھانا کھلائیے. سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی ٹھنڈک اس تک پہنچائیے. یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کو گلا ہے. بینگ when I was Christian، تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. تو آج وقت ہے، ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات، کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوا ہے. اب ضرورت